بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک خاص صورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور فجر کی نماز سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک مخصوص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ فجر کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم 725۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں کتنی عظیم ہیں۔ ان کی قدر دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفلی نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ 724 صحیح بخاری 1169۔ صحیح مسلم۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھیں۔ اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کی ایسی سورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ، اللہ کی خاص مدد اور آسمانی خزانوں کی کنجی ہے تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے گی۔ یہ سورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانیں کہ یہ کون سی سورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو جس سورت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت سورت ہے۔ اگر اسے فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے اور قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اضافی مواد: یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر مشکل سے نکالتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ضد بازی کے لیے نہیں۔ مسجد میں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ شامی نے پوچھا، اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے
نور کو تخلیق کیا؟ شامی نے پوچھا آسمانوں کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا پانی کے بخارات سے۔ شامی نے کہا زمین کس سے بنائی؟ فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ شامی نے پوچھا پہاڑ کس سے بنائے گئے؟ فرمایا پانی کی موجوں سے۔ شامی نے کہا مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی نے پوچھا آسمانی دنیا کس سے بنائی گئی؟ فرمایا رکی ہوئی فوج سے۔ شامی نے کہا سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پوچھا ستاروں کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی نے کہا 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے نام بتائیں۔ فرمایا آسمان دنیا کا نام رافع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا، اس کا رنگ پانی جیسا ہے۔ آسمان دوم کا نام فزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفالون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم کا نام خون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجماع ہے، وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی نے پوچھا بیل ہمیشہ سر جھکائے کیوں رہتا ہے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ فرمایا جب سے بنی اسرائیل نے بیل کی پوجا کی اس دن سے وہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ شامی نے پوچھا وہ نبی کون تھے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ فرمایا حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے حبار اور راحیل سے بیک وقت نکاح کیا، پھر اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ اضافی مواد اس حوالے سے قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شامی نے پوچھا 2 بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ شامی نے پوچھا مد و جزر کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ رومان مقرر کیا ہے، جب وہ پاؤں سمندر میں رکھتا ہے تو مد ہوتی ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا جنات کا باپ کون ہے؟ فرمایا جنات کا جد اعلیٰ شعان ہے جسے اللہ نے آگ کے شعلے سے بنایا۔ شامی نے پوچھا کیا اللہ نے جنات کی طرف نبی بھیجا؟ فرمایا ہاں، اللہ نے یوسف نبی علیہ السلام کو بھیجا لیکن جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ شامی نے پوچھا ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ فرمایا حارث۔ شامی نے پوچھا آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کیونکہ وہ زمین کی خاک سے بنائے گئے۔ شامی نے پوچھا 2 حصے اور عورت کو 1 کیوں؟ فرمایا ہوا نے خوشہ اٹھایا، اس میں 3 دانے تھے، ایک وہ خود کھا گئیں اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملا۔ شامی نے پوچھا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ فرمایا اللہ نے آدم، شیش، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا آدم کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 930 سال۔ شامی نے پوچھا سب سے پہلے شعر کس نے کہا؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ شامی نے پوچھا انہوں نے شعر کب اور کیوں کہا؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو انہوں نے یہ شعر کہا۔ شعر اور اس کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، ہر رنگ و ذائقہ بدل گیا، خوبصورت چہرے کی بشاشت مان پڑ گئی۔ میں اپنی لمبی زندگی کو غم کا باعث سمجھتا ہوں، کیا موت سے مجھے چین ملے گا؟ میں آنسو کیوں نہ بہاؤں کہ حابیل قبر میں مدفون ہو گیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسرت میرا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم نے یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس نے جواب میں شعر کہا
تو شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیری جنت تنگ ہوئی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون سے رہتے تھے، میری مکر سے تو بچ نہ سکا اور قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی نے پوچھا، آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے؟ فرمایا، وہ 100 سال تک روتے رہے، ان کی دعائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں سے فرات جتنے آنسو نکلے۔ شامی نے پوچھا، آدم نے کتنے حج کیے؟ فرمایا، انہوں نے 70 حج پیدل کیے۔ پہلے حج میں ایک لٹیرا ان کے ساتھ تھا جو پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، وہ پرندہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹیرے اور خطاف کے خانے سے منع کیا گیا۔ شامی نے پوچھا، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ فرمایا، اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور آدم کے ساتھ روتا رہا، اسی لیے اس نے گھونسلوں میں رہائش رکھی۔ اس کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک رہیں گی، یعنی سورہ کاف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 45 تا 47 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تا 11۔ شامی نے پوچھا، کفر کی ابتدا کس سے ہوئی؟ فرمایا، ابلیس سے، وہی پہلا کافر ہے۔ شامی نے پوچھا، نوح کا اصل نام کیا تھا؟ فرمایا، سکن۔ انہیں نوح اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے 950 سال تک قوم پر نوحہ کیا۔ شامی نے پوچھا، کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ فرمایا، طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور بلندی 80 ہاتھ۔ اس کے بعد شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی کے علم و دانش کی تعریف کرنے لگا۔ اضافی مواد: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا وسیع تھا کہ وہ ہر سوال کا منفرد اور گہرا جواب دیتے تھے، جو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ علم کی گواہی دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے پوچھا، وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کون سے انڈا دیتے ہیں؟ فرمایا، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اور جن کے کان اندر دھنسے ہوئے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے وہی سوال کیا۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں اور جو دانہ کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ ایک تیسرے شخص نے وہی سوال دہرایا تو فرمایا، جو جانور خوراک چباتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں اور جو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر آپ جلال میں آئے اور فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور باب علم ہوں، مجھ سے پوچھو جو چاہو، تم قیامت تک یہ سوال پوچھو، میں مختلف جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس سورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی توجہ اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگ دستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی اور اللہ اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ جان لیں کہ یہ سورہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں رب تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ فرشتے اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرا خاص کلام
خاص وقت میں پڑھ رہا ہے اس پر رحمت فرما۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری محبت کی بات کی، توحید کو بیان کیا، میری سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد ہیں۔ اگر اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 100 حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل اور یقین سے پڑھیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ بہت بابرکت سورت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو 10 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر تو ہم بہت محل بنوائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اضافی مواد۔ سورہ اخلاص اللہ کی توحید کا اعلان ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام یا اللہ یا غنی یا نور کو ملا کر 33 بار پڑھیں، تسبیح یا انگلیوں پر گنتے ہوئے، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے وہ 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس صورت کے واسطے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے التجا کریں۔ انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے حالات بدل دے گا۔ گھر پر خزانوں کی بارش ہوگی، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس صورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔